اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے آپ دوستوں اور بزرگوں کی خدمت میں رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور پورے سال بلکہ پوری عمر جو ہم سے گناہیں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، اور آئندہ زندگی میں ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور چونکہ یہ ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، جس میں قرآن کی بہار کہا گیا ہے، معصوم کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ جبکہ قرآن کی تلاوت پوری عمر پوری زندگی کرنی چاہیے، ہر روز تلاوت کرنی چاہیے۔ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ 51 آیتوں کی تلاوت کم از کم وہ ہر روز کرے، کیونکہ جو سب سے بڑا فائدہ تلاوت قرآن کا آج کی جوان پیڑھیوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نور ہے، اور جہاں نور ہوتا ہے وہاں گناہوں کی تاریکی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ مشاہدہ کریں گے کہ جب تک کوئی بشر گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، قرآن کھول کے پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی، اور جو بشر قرآن پڑھتا ہے پھر اس کا گناہوں کو انجام دینے کا دل نہیں چاہتا۔ کیونکہ ایک طرف تاریکی اور ایک طرف نور، دونوں ایک ظرف میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے دور رکھ سکیں، اور جس کمال کے لیے، جس سعادت تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے زحمتوں کو برداشت کیا، دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، اس مقصد کو، اس ہدف کو ہم پا سکیں، اس ہدف تک پہنچ سکیں۔ انبیاء، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک جو ہے نبوت اور امامت ہے، تو انشاءاللہ ہم نبوت کے سلسلے میں بہت مختصر جلسہ کرتے ہوئے امامت میں داخل ہو جائیں گے، اور امامت میں ہم ہر اس چیز کو بیان کریں گے کہ جو نبوت میں بھی ضروری ہے۔ مثلا عصمت جو یعنی معصوم ہونا، یعنی گناہوں سے دور رہنا، تو جو انبیاء میں عصمت ہے وہی عصمت ہم ائمہ میں بھی قائل ہیں کہ ائمہ بھی ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں جو ہیں سوائے نبوت کے، جیسا کہ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت حاصل تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بہرکیف تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی خصوصیتیں جتنی چیزیں ائمہ میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں انبیاء میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ہم ائمہ میں مفصل گفتگو کریں گے، اور پھر ائمہ کے سلسلے میں جو بھی اشکال کیے گئے ہیں ہر ایک، جیسا کہ ہم دلیل کے طور پر جب ہم پیش کرتے ہیں کہ آیہ طہارت یا آیہ ولایت یا آیہ اطاعت، یہ ساری آیاتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئیں، یا حدیث غدیر، حدیث طیر، حدیث جو ہے منزلت، اس طرح سے دوسری حدیثیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئیں، تو مخالفین نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے جلسے میں ہم ان تمام چیزوں کو بیان کریں گے، اور آنے والے جلسے انشاءاللہ بہت لطف اندوز ہوں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کلاس میں بھرپور تعاون کریں، اور کلاس کا خلاصہ لکھیں، کلاس کی خلاصہ بندی کریں، اور دلچسپی لیں، تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ ایک بہترین ہدف تک پہنچ سکیں، اور وہ ہدف یہ ہے کہ جب رمضان ختم ہو تو نبوت اور امامت سے ہماری جو ہے جھولی بھری ہوئی ہو، ہمارا دامن بھرا ہوا ہو، اور ہم کسی بھی دشمن کو چپ کرانے کی صلاحیت والے بن جائیں، کہ جس کو ہم اپنی بہترین متقن دلیل کے ذریعے سے ساکت کر سکیں، خاموش کر سکیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال اٹھتا ہے
انبیاء، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی 1,24,000، ان میں سے رسول 313 ہیں، ان میں سے بھی بڑے رسول 5 ہیں۔ تو یہ سب ہم لوگوں نے بچپن میں رٹا ہوا ہے۔ تنظیم المکاتب کے جو مدارس ہوتے ہیں چھوٹے موٹے موٹے ہر ایک گاؤں میں، اس میں یہ سب سبجیکٹس پائے جاتے ہیں۔ تو بہرکیف انڈیا کا ہر ایک فرد جانتا ہے ان سب چیزوں کو، انبیاء کے اوپر عقیدہ۔ لیکن اب جب ہم اس کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرتے ہیں کہ بعثت کیوں ضروری ہے، بعثت یعنی بھیجنا، بعثت یعنی انبیاء بعث سے بنا ہے، بے عین سے، بعث یعنی ہوتا ہے بھیجنا، بعث سے مصدر ہے بعثت، بعثت یعنی کہ انبیاء کا بھیجنا۔ تو سب سے پہلا جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ بعثت کیوں لازم اور ضروری ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے دو طرح سے جواب دیا جاتا ہے، یعنی کہ دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعثت ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے بعثت کی وہ ہے معاشرے کو کامل قانون کی ضرورت ہے۔ معاشرے کو، یعنی کہ جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں اس کلچر میں ہمیں ایک کامل قانون ہمیں چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سدھار سکیں۔ کیوں کامل قانون کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ ساری لذتیں اسے ہی ملیں۔ مثلا ایک انسان اگر کسی معاشرے میں جی رہا ہے تو پیسہ چاہے گا کہ سارا پیسہ اس کے پاس ہو، کھانے سارے، غذائیں سارے کھانے اسے مل جائیں، اچھے اچھے سارے کپڑے اسے مل جائیں۔ تو چونکہ انسان لذتوں کی آماج گاہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی جتنی لذتیں ہیں، چاہے وہ شکم کی لذت ہوں یا اعضاء و جوارح میں سے دوسرے اعضاء و جوارح کی کسی بھی چیز کی جو ہے ضرورت ہو یا اس کی لذت ہو، چاہتا ہے کہ دوسروں کو نہ ملیں، ساری کی ساری لذتیں نوچ کھسوٹ کر کے وہ اپنے پاس رکھ لے۔ تو اب ایسی فطرت کا جب انسان حامل ہے اور ایسے میں اگر کوئی کامل قانون نہ ہو تو پھر انسان ایک جانور سے بدتر ہو جائے گا، ایک دوسرے کو جو ہے مارے گا، کاٹے گا، نوچ کھسوٹ کرے گا، اور پھر معاشرہ کا عالم ایک جنگل سے بدتر ہو جائے گا۔ جیسا کہ احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ اگر انسان اپنے عقل کو اپنی شہوت کے اوپر غالب کر لے تو فرشتے سے برتر ہے، اور اگر اپنی شہوت کو اپنی عقل پہ غالب کر دے تو جانور سے بدتر ہے، جانور سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ تو ایسا معاشرہ جس میں اگر قانون نہ ہو تو وہ پھر جنگل راج بن جائے گا، اس لیے قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قانون کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے تو قانون گزار کیسا ہو، قانون بنانے والا کیسا ہو؟ تو قانون بنانے والے میں دو شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قانون گزار انسان کو اچھے سے جانتا اور پہچانتا ہو، جو انسان کی ہر ایک فطرت کو جانتا ہو، جو انسان کے مزاج کو، انسان کے برتاؤ کو، انسان کی فطرت کو جانتا ہو، وہی انسان کے لیے بہتر طریقے سے قانون بنا سکتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ قانون گزار قانون کو اپنے مفاد میں نہ بنائے، اپنے فائدے کے لیے نہ بنائے۔ جیسا کہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ اکثر ممالک کے بادشاہان یا وزرائے اعلیٰ یا صدر جو ہوتے ہیں وہ ایسا قانون بناتے ہیں جو مثلا کسی ایک طبقے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، دوسرے طبقے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، یا خود ان کی ذات کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے یا ان کے خانوادے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور بقیہ لوگوں کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے قانون گزار میں کہ قانون گزار کو قانون سے خود اس کی ذات کو یا اس سے ریلیٹڈ افراد کو فائدہ نہ پہنچے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ایسی دو شرطیں کس میں پائی جا رہی ہیں کہ جو انسان کو اچھے سے جانتا بھی ہو اور جو لذتوں سے جو قانون کو خود اپنے فائدے کے لیے نہ بنائے، یہ دو شرطیں کس میں پائی جاتی ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ یہ دونوں شرطیں کسی میں بھی نہیں پائی جاتی ہیں۔ جو پہلی شرط یہ تھی کہ انسان کو جانتا ہو، تو خدا سے بہتر انسان کو جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک صانع کو اپنی مصنوعات سے بڑھ کر کے جتنا علم صانع کو ہوگا اس سے بڑھ کر کے علم کسی کو بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی انجینئر نے اگر کوئی موٹر بائک بنائی ہے تو اس بائک کے سلسلے میں اس سے زیادہ علم کسی فور ویلر گاڑی بنانے والے کو جو ہے نہیں ہوگا، یا فور ویلر گاڑی بنانے والا ہے
اس کو اس گاڑی کے علم متعلق جتنا علم ہوگا اتنا ایک ڈاکٹر کو انجینئر نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر جو سرجن ہے، جو چیر پھاڑ کرتا ہے، اس کو اپنی سرجری سے ریلیٹڈ جتنا علم ہے اتنا کسی اور کو سرجری سے متعلق علم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے خدا چونکہ تمام کائنات کا بنانے والا ہے، اور خدا وند عالم چونکہ سب کو بنانے والا ہے، اس نے سب کی فطرتوں کو خلق کیا ہے، سب کے مزاج کو خلق کیا ہے۔ اے ٹو زیڈ خلقت میں جو عناصر موجود ہیں وہ سب کا خالق خدا ہے، اس لیے خدا سے بہتر انسان کو کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ اور خدا وند عالم نے قرآن میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، آگاہ ہو جاؤ کہ خلق کرنے والا جانتا ہے، وہو اللطیف، اور وہ لطف کرنے والا ہے، اور خبیر، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ انسان کے جو ہے اخلاق اور اطوار سے زیادہ آگاہ تر ہے۔ اور دوسری شرط جو تھی کہ کوئی قانون گزار جو ہے اپنے فائدے میں قانون نہ بنائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس شرط پہ بھی سب سے زیادہ کھرا جو اترتا ہے وہ خدا وند متعال ہے، کیونکہ خدا کی ذات ایسی ہے کہ جو لذتوں سے مجرد ہے، جس میں لذتیں نہیں پائی جاتی، جس میں حرص نہیں پایا جاتا، جس میں طمع و لالچ نہیں پائی جاتی۔ تو خدا وند عالم جو قانون بنائے گا، ایسے قانون گزار کا جو قانون ہوگا وہ کسی بھی نسل کو نہیں دیکھے گا، کسی ایک خاص طبقے کو نہیں دیکھے گا، بلکہ ایک قانون ہوگا کہ جس میں پورے معاشرے کی بھلائی ہو، جس میں انسانیت کی بھلائی ہو، جس میں رنگ و نسل کو نہ دیکھا جائے، جس میں جو ہے متبھید نہ ہو اور مذاہب کو نہ دیکھا جائے۔ اور اسی وجہ سے خداوند عالم نے جو ہے دین کو بھیجا، دین کو بھیجنے کے بعد سے ایک ایسا دن پیش کیا ہے ہر زمانے میں، چاہے جناب آدم سے لے کر کے ہم خاتم تک دیکھ لیں، خداوند عالم نے جب بھی جو شریعت بھیجی ہے اس میں خداوند عالم نے جو کلمہ اسلام ہے اور تسلیم ہے اس کی رعایت کی ہے۔ اور شریعت کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ دیکھو کوئی اگر اسلام نہ بھی لائے تو بھی وہ سلم میں رہے، وہ اسلام میں رہے، وہ جو ہے معمون رہے، محفوظ رہے، اس کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے۔ اور اسلام نے ہمیشہ جو ہے خدا عالم نے ہمیشہ ہر انسان کی جان مال عزت و آبرو کی بہت زیادہ پرواہ کی ہے۔ بہرکیف بہت زیادہ جو ہے ہم دقیق مطالب میں نہ جائیں اور جلد از جلد ہم اپنے بات کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی محدود ہے۔ اور اب جو پہلی شرط یہ تھی کہ بعثت کیوں لازم ہے، تو اس کے جواب میں ہم نے پہلا جواب ہم نے یہ سنا کہ معاشرے کو کامل قانون کی ضرورت ہے، اس لیے بعثت جو ہے لازم اور ضروری ہے۔ دوسرا جواب کیا ہے، بعثت کیوں لازم ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کو بلند ترین معارف کی ضرورت ہے، انسان کو بلند ترین پائے کے علم کی ضرورت ہے۔ انسان کو سعادت حاصل کرنے میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سعادت یعنی کہ کامیابی، یعنی کہ خوش بخت ہونا۔ تو انسان اگر چاہے کہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے، تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ خدا کی پہچان ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ فائدہ اور نقصان کی پہچان ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جب تک خدا نہ بتائے کہ خدا کون ہے، ہم خدا کو پہچان نہیں سکتے۔ اور جب تک خدا نہیں بتائے کہ فائدہ اور نقصان کس چیز میں فائدہ کس چیز میں نقصان ہے، یا نبی آ کر کے تعلیم نہ دے کہ کس چیز میں فائدہ اور کس چیز میں نقصان ہے، ہم اپنے فائدہ اور نقصان تک کو نہیں پہچان سکتے۔ دلیل کیا ہے کہ انسان عقل ہونے کے باوجود اپنے فائدہ اور اپنے نقصان کو نہیں پہچان سکتا؟ دلیل یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ شراب پینے سے صحت خراب ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شراب پیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فلاں فلاں غذا جو ہے صحت کے لیے، جسم کے لیے مضر ہے، اس کے باوجود انسان ان غذاؤں کا جو ہے عادی ہوا کرتا ہے، ان غذاؤں کو استعمال کیا کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ فائدہ اور نقصان کی پہچان نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس چیز میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کس چیز میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کو اگر کوئی چیز انٹروڈیوس کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف وحی اور تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسا کہ امام کاظم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، جناب ہشام بن حکم سے امام فرماتے ہیں کہ یا ہشام، ما بعث اللہ انبیاءہ و رسولہ الی عبادہ الا لیعقلوا عن اللہ،
اے ہشام، اللہ نے کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کو اپنے بندوں کی طرف نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اللہ کے تمام امور میں تعقل کریں اور عقل سے کام لیں۔ فَأَحْسَنُهُمْ اسْتِجَابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً، پس خداوند عالم کے بندوں میں بہترین جواب دینے والے وہ ہیں کہ جن کی معرفت زیادہ نیک ہو، زیادہ اچھی ہو۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ عَقْلًا، اور اللہ کے امر کو سب سے زیادہ جاننے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی عقل سب سے اچھی ہے۔ وَأَكْمَلُهُمْ عَقْلًا أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور لوگوں میں سب سے باکمال عقل کے حامل وہ افراد ہیں وہ درجے کے حساب سے بھی دنیا اور آخرت میں سب سے بلندتر ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اس روایت میں امام نے فرمایا ہے کہ عقل کرنے والوں کی ستائش کی ہے، جو لوگ عقل سے استفادہ کرتے ہیں اور عقل کو تعطیل نہیں دیتے ہیں، چھٹی نہیں دیتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم جو ہے عقل دین کو سمجھنے کے لیے عقل ناکافی ہے، عقل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اور صرف جو ہے متون دینی سے ہی دین کو سمجھیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ جو ہے روایت جواب ہے کہ خداوند عالم کے بھیجے گئے انبیاء اور ائمہ نے عقل کی تعریف کی ہے اور عقل کی دعوت دی ہے اور عقل سے کام لینے والوں کی ستائش اور تعریف کی ہے۔ وقال امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام لم يكن بد من رسول بينه وبينهم معصوم يؤدي اليهم امره ونهيه۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی چارہ نہیں ہے بجز یہ کہ خداوند عالم اور مخلوق کے درمیان ایک رسول ہو کہ جو معصوم ہو، اور وہ کیا کرے، یؤدی الیہم امرہ و نہیہ، کہ جو لوگوں تک خداوند عالم کا امر اور نہیں، یعنی خداوند عالم کا حکم اور خداوند عالم کی نواہی، کہ جس سے خداوند عالم نے روکا ہے، ان تمام چیزوں کو لوگوں تک پہنچائے، وَأَدَبَهُ، اور اللہ کا ادب پہنچائے، وَيُوقِفْهُمْ عَلَى مَا يَكُونُ بِهِ إِحْرَازَ منافعہم، اور وہ لوگوں کو واقف کرائے ان چیزوں سے کہ جو چیزیں اس کے منفعت میں ہیں، اس کے لیے فائدہ رکھتی ہیں، وَدَفْعَ مَضَارِّهِمْ، اور وہ چیزیں کہ جو ضرر کو دور کرتی ہیں، ان چیزوں کو بھی سکھائے۔ اِذْ لَمْ يَكُنْ فِي خَلْقِهِمْ مَا يَعْرِفُونَ بِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، کیونکہ ان کے درمیان میں جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو وہ پہچانتے ہوں اور جس کے وہ محتاج ہوں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا، اس روایت میں جو دوسری روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اس میں آپ نے معصوم کے ہونے کی ضرورت کو بیان فرمایا کہ معصوم کا ہونا ضروری ہے، جو رابطہ ہو اللہ اور خالق اور مخلوق کے درمیان میں، اللہ اور عبد کے درمیان میں ایک رابطہ ہو کہ جو پیغام لا کر کے ان لوگوں تک پہنچائے۔ اب انشاءاللہ ہم کل کے جلسے میں پڑھیں گے کہ بعثت انبیاء کے منکروں کی دلیل کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ آج کی بحث کو چونکہ وقت ہو چکا ہے، یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال درپیش ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔